سلوا کی میسیجنگ کرتے ہیں نا، تو اس میں جو سب سے پاورفل میسیجنگ کا ٹائم ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میری انرجی اور اس کی انرجی ورلڈ میں اوور لیپ کرے، ٹھیک ہے، تو مجھے جگا دینا تاکہ میں اس طریقے سے اس کو میسیج پہنچا سکوں. آنکھ کھلتی ہے، 5 منٹ کی ونڈو ہوتی ہے، آپ نہیں اٹھے اس ونڈو میں، آپ نے میسیج نہیں دیا، وہ گزر گئی انرجی. آپ کی اس شخص سے زندگی میں ملاقات ہوئی ہو، یہ ضروری ہے نہ ہوئی ہو. جو لوسڈ ڈریمنگ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً 4 to 7 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک، صحیح. سو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، لیکن آپ ہوش و حواس میں بظاہر نہیں ہوتے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چل نہیں رہے ہوتے، آپ لیٹے ہوئے ہوتے. آپ جب بندہ انڈر ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتا ہے، ہپنوٹک ٹرانس ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آپ کی سجیشن کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. آپ پلیز جب آپ کسی کے پاس تھیراپی کے لیے جائیں، پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ مت جائیں کہ جی مجھے آنکھیں بند کر کے میں سوؤں گا تو مجھے آپ ہپنوٹائز کر دیں. یار لیٹ دا، اگر جو جینون بندہ ہوگا نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو ڈائریکٹ ہپنوسس کی ضرورت بھی ہے. ویک مائنڈڈ کے ساتھ کرنا مشکل ہے، اسٹرانگ مائنڈ کے ساتھ کرنا آسان ہے، بیکاز وہ انسٹرکشن کو فالو کرے گا. ٹھیک ہوگی. یاسر ٹیلی پیتھی کے نام پہ دنیا کو جیسے بیوقوف بنایا گیا ہے. عمران سیریز نے شروع کیا تھا یہ کام، اور آج بھی یہاں آپ کے شہر میں لوگ بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ٹیلی پیتھی سے. جی، ٹیلی پیتھی کے نام. اچھا، لیکن یہ بڑا کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں نا آپ. ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو ہے وہ آپ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آن دا ادر سائڈ اسی چیز کو آپ نگیٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں، میں نگیٹ نہیں کرتا ہوں، میں علم سکھاتا ہوں، کریکٹ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علم آپ کو رب سے توڑے تو میرے منہ پہ پھینک دینا، رب سے جوڑے سیکھنا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہے، مائنڈ انجینئر علی صاحب ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آپ نے 2 دفعہ ان کو دیکھا ہے، لیکن آج جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو اسلام آباد میں موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جیسے ہی آپ نے کل مجھے یہ بتایا نا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا ہے، موقع مل گیا ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں، یہ بچپن کا خواب تھا میں یاسر اسلام آباد اسٹوڈیو میں. اچھا، یہ نا میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے گیسٹ ہیں نہ صرف میرے پوڈ کاسٹ پہ، باقی بھی تو لاہور میں کمپیریٹیولی زیادہ لوگ ہیں یا کراچی میں بھی ہیں. تو اسلام آباد میں نسبتاً میرے سبجیکٹ کے اوپر بہت کم لگتا ہے. مجھے جب کوئی اپنی برادری کا یعنی اپنے کانٹینٹ کا والا بندہ یہاں ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو پہنچ جائیں. تو اب آج جو ہے وہ موضوع بڑا دلچسپ ہے. موضوع یہ ہے کہ ہم کل بھی شام میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، ان چیزوں کو، NLP کو، ہپناٹزم کو، ٹیلی پیتھی کو. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم نا اس کا ایک دوسرا اینگل دیکھیں. وہ یہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ بہت عرصے سے پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، کچھ پریکٹس کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اس سارے پروسیس میں ان پریکٹسز کے پیچھے بنیادی طور پہ ہمارے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی شرٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. یس، یہی ہمارا موضوع ہے جی آج کا. اور اس کے نیچے میری ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اس شرٹ پہ وہ پوری نہیں آنی تھی. ہاں جی. فوکس آن واٹ یو فوکس. فوکس آن واٹ یو فوکس. ویری ونڈرفل. رائٹ، بیکاز جب آپ کی انرجی جس طرف جا رہی ہوگی، آپ کا کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو آپ کا کالی بلی کی طرف فوکس ہے، ادھر ہی انرجی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، ہمارے یہاں پیچھے موجود ہے، اس کو کہتے ہیں راس، ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. اس کا کام یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کو یاد ہے ایک مووی میں ڈائلاگ تھا کہ مجھے تجھ سے میں نے اتنی محبت کی کہ ساری کائنات مجھ سے ملانے کی سازش کی. رائٹ، تو وہ جو سازش ہے نا وہ یہ راس کا کام ہے. راس آپ کی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دیتا ہے اور اس ایک پرٹیکولر چیز پہ پورا فوکس لے آتا ہے. تو اگر آپ نے کالی بلی پہ فوکس کیا ہے، آج میں نے صبح پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ لی تھی پہ فوکس کیا ہے، تو آپ کا دن منحوس ہی گزرے گا. اچھا، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اس مطلب اب اس کو کوئی پرسنل نہ لے کہ کمزور ذہنی صلاحیتوں کے لوگوں کے اوپر یہ چیزیں جلدی عمل کر جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر ہم ہپنوسس کو ڈی بنک کریں کہ ہپنوسس ہے کیا، پھر ہم آئیں گے کہ کمزور اور مضبوط کیا ہوتا ہے. ویسے میں جنرلی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، یہ بھی ایک متھ ہے. اچھا، جتنا آدمی کمزور ذہنی صلاحیتوں کو ہوگا اتنا اس کو ہپنوٹائز کرنا مشکل ہے.
ویسے میں نے اس سے ریورس سنا ہے. وہ سننے کو تو میں کہہ رہا بڑی متس ہیں رائٹ. اچھا ہم ہپنوسس کو اوپن کرتے ہیں, ہاں پھر اس کے بعد خود ہی جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہپنوسس کی جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, ہر وہ چیز دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کوشچننگ, جس کو آپ نے سوال پوچھے بغیر سر تسلیم خم ہے, جو قبول ہے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے, قبول ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہم نے اس کی ہپنوسس کی بیسک ڈیفینیشن بتائی. صحیح ہے. اچھا اب ہپنوسس ہے کیا, پہلے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہپنوسس کے متس کیا ہیں ہم ان کو ڈیبنک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہپنوسس از اے سلیپ لائک اسٹیٹ. اٹ از ناٹ سلیپ, اٹس اے سلیپ لائک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, جیسے سونے کی طرح کی ایک اسٹیٹ ہے. غنودگی وہ ابھی آپ کو میں جب سمجھاؤں گا آپ خود ہی سمجھ آ جائے ٹھیک گی. ہے. جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. اس وقت میرا آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کا برین تقریباً 20 سے 22 کے درمیان وائبریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا اسٹیٹ ہے. اس سے نیچے ہاف, جس کو ہم الفا اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ ہم نے سلوا پہ جب ڈسکس کیا تھا اس کو ہم نے اس وقت بھی کیا تھا, وہ 10 کے آس پاس کی وائبریشن ہے. اس سے نیچے 4 to 7 وائبریشن پہ جب برین وائبریٹ کرتا ہے اسے تھیٹا کہتے ہیں. ایز اے ہپنوٹ, اس سے نیچے جو ہے نا ہاف سے 4 تک وہ ڈیلٹا ہے, ڈیپ سلیپ. ٹھیک ہے. ایز اے ہپنوٹسٹ میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کے برین کی وائبریشن کو بٹوین 4 to 7 لے کر آؤں. یہ ٹرانس اسٹیٹ بھی کہلاتی ہے, یہ آپ کی کیا سجسٹیبلٹی اسٹیٹ بھی کہلاتی ہے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا برین اسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے انیشلی. آپ نے کہا 5 to 4 to 7. 4 to 7 لے کے آؤں بالرضا. ہاں بالرضا. ٹھیک ہے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو جب صبح اٹھتے ہیں نا نیند میں تو خواب یاد رہتے ہیں. جو خواب آپ کو یاد نہ رہے تو آپ ڈیلٹا میں چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے وہ کہتا تھا نا کہ وہ ہمارے زمانے میں نا وہ ایک ہوتا تھا پی ٹی وی ہم تو ٹوں کہتے تھے ہر وقت وہ بیچارہ غائب, تو اس کے جب وہ میچ چل رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یا وہ ایک ڈرامہ آتا ہوتا تھا وارث, تو اس میں وہ کہتا ہے چودھری میں کہتا ہے تجھے, اب وہ یہاں پہ نا تجھے پہ وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ اس کا. ہمارا رابطہ سیٹلائٹ سے منقطع ہو چکا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب رابطہ واپس آیا تو پٹاخ تھپڑ, بس اتنا ہی تھا. یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ایپیسوڈ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو وہ جو رابطہ منقطع ہونا ہے نا وہ 4 سے نیچے جیسے ہی آپ گئے ہیں آپ کا رابطہ کانشیسنیس سے ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جو لوسڈ ڈریمنگ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً 4 to 7 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک. سو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں, میں ہوش و حواس میں ہوں, لیکن آپ ہوش و حواس میں بظاہر نہیں ہوتے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ چل نہیں رہے ہوتے, آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہپنوٹسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے برین کو اس نیچے وائبریشن پر لائے بالرضا جیسے آپ نے کہا, اور اس کے بعد وہ وہاں پر آپ کو سجیشنز دے. ان سجیشنز کو ماننا یا نہ ماننا سبجیکٹ کی مرضی ہے. سجیشن مطلب کمانڈس, کمانڈ نہیں, سجیشن دے سکتا ہے. جو کمانڈ دیتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ رانگ نمبرز ہیں. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. ہاں وہ صرف سجیشن دے سکتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کہتا ہوں جی آپ کو میں 4 to 7 پہ لے کر آیا, آپ نے کہا یار میرے میں کانفیڈنس نہیں ہے, ٹھیک, تو مجھے ہپنوسس کے تھرو مجھ میں کانفیڈنس ڈالیں. اب میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ایسا واقعہ ہوگا جہاں آپ نے بڑا کانفیڈنٹ فیل کیا تھا. جائیں جا کر اس واقعے کو ریکال کریں, دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے, سنیں کیا سن رہے تھے, محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے, چکھیں کیا چکھ رہے تھے, سونگیں کیا سونگ رہے تھے, اس کو ریکال کریں, اور اس میں سے جس چیز سے آپ کو کانفیڈنس آ رہا تھا نا اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں. یہ سجیشن ہے میرا. کون سا واقعہ تھا, کیسا واقعہ تھا, آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ آپ کا پرسنل واقعہ ہے. یہ جو ایک مت ہے نا لوگوں کی کہ جی ہم اس کو وش میں لے لیں گے, اس کی انفارمیشن نکال لیں گے. اگر وہ بندہ وش میں ہے تو وہ تھیٹا میں نہیں ہے, کنٹرولڈ ہے. نہیں وہ تھیٹا سے نکل چکا ہے. اگر وہ الفا میں ہے تو بھی وہ آپ کی بات نہیں سن رہا, پھر وہ کیا کہنا چاہیے وہ جو ہے نا وہ بالجبر ہو گیا. ہاں وہ بالجبر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ 4 سے نیچے چلا گیا ہے اور وہ خراٹے لے رہا ہے تو وہ ڈیپ سلیپ میں جا چکا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا اس سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے, وہ ٹوں کی آواز آ گئی ہے. ٹھیک ہوگی. سو آپ جب بندہ انڈر ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتا ہے, ہپنوٹک ٹرانس ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے آپ کی سجیشن کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی ہم پہلے جب بات کر رہے تھے تو آپ کی ایک کولیگ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جی وہ میری ایک گروپ میں نے سنا کہ وہ ایک جاننے والے نے کہا جی اس نے شیشہ نیچے کرو, اس نے شیشہ نیچے نہیں کیا تو اس نے جیسے اس کی طرف دیکھا وہ تو اس نے شیشہ نیچے کر کے سب کچھ سے پکڑا دیا. تو میں سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, یا جس کے ساتھ ہوا ہے آپ اس سے خود ملے؟ نہیں.
میں کہ یار ایسی کہانیاں چلا کر اور وہ پینڈولم دکھا کر لوگوں کو ڈراموں میں فلموں میں. اسٹیج ہپنوسس از ایکچولی اے ڈراما کریٹڈ ٹو فینٹیسائز پیپل. اور یہ کیوں ہوا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. سینما کا بڑا کردار ہے اس کو, یہ سینما سے پہلے کسی اور کا کردار ہے اس میں, وہ جاننا بڑا ضروری ہے. اپ انٹل 1930s لوگوں کا انڈر ہپنوسس آپریشن کیا جاتا تھا. آج بھی ایران میں وہ ڈاکٹر موجود ہے, میرے لنکڈ ان پہ وہ میرے ساتھ ہے. ہماری پوڈ کاسٹ ہونی تھی, انفارچونیٹلی جو حالات ہوئے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی. وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے, وہ آج بھی لوگوں کو انڈر ہپنوسس ان کے آپریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عقل داڑھ کا آپریشن کروایا اس نے, بندے کو ہپنوٹائز کیا, اس کی عقل داڑھ نکالے گی, بندے کو پتہ ہی نہیں چلا ہے. ٹھیک ناؤ یہ ایک پراپر سائنس تھی جو کہ اینستھیزیا کے آنے سے پہلے تھی. اب جب میڈیکل سائنس آئی انہوں نے تو اینستھیزیا بیچنا تھا, تو 1930s تک ہپنوٹسٹ کو ایک کلٹ قرار دے دیا گیا. ان کو غیر مذہبی جماعت بنا دیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں. ہپنوٹسٹ چھپتے پھرتے تھے, چرچ نے بھی کہا ان کو نکالو, باہر بھی نکالو. وہ ایک پوری پروموشنل کیمپین چلائی گئی, ورنہ تو اینستھیزیا بکنا ہی نہیں تھا ان کا. ٹھیک ہے, سو یہ لیکن ایک چیز یہاں پہ ویسے وضاحت کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک ماڈل دیا سائنس نے, ٹھیک ہے, وہ ایک میڈیسن ہوتی ہے اینستھیزیا کی جو بھی ہوتی ہے, تو وہ اس پروسیس سے کسی کو اپنیٹائز کر لیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے برین کو سگنل دیے اور کر لیا. تو ویسے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خطرناک بھی ہو سکتی ہے. یا دیکھو خطرناک کی جہاں تک آپ بات کرو گے نا, خطرناک سمپل سی بات ہے بھائی. آج آپ میڈیکل سائنس سے پوچھو ہومیوپیتھی صحیح ہے, وہ کیا کہتے ہیں سوڈو سائنس ہے. بالکل. سب اسٹیرائڈز ہیں. کیسے اسٹیرائڈز ہیں؟ ہومیوپیتھی تم سے پرانی ہے. حکمت کو کیا کہتے ہیں یار؟ حضرت علی کو جب چاقو لگا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کوئی اینستھیزیا سے نکالا گیا تھا چاقو. صحیح, ایگری. ٹھیک ہو گئی بات. سو یہ اٹس اے اسٹیٹ آف یور برین. دیکھو پین کہاں ہوتی ہے, آج سائنس نے, قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم ان کی جلدوں کو جلائیں گے پھر زندہ کریں گے, پھر لگائیں گے, پھر جلد جلائیں گے, پھر جلدیں ان کی واپس دیں گے. کیوں؟ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پین کے نوزی سیپٹرز ہیں وہ ہماری جلد کے اوپر ہیں. سوئی ایک دفعہ اندر چلی جائے تو پھر کوئی پین نہیں ہوتی. کنولا لگا کے بندہ 10 دن پھرتا رہتا ہے. 10 دن پھرتا. کریکٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو پین سپرفیشل ہے, ایسے ہی ہے. سو ہپنوسس کا مطلب, میں جب میں یہ کورس کر رہا تھا میرے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا. میرے استاد نے میں نے کہا سر جی یہ ڈرامہ ہے. میں بھی بڑا اسکیپٹیکل تھا. اس نے کہا اچھا آ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم سبجیکٹ بن جاؤ. میں کہا میں آ گیا. اچھا انہوں نے مجھے ہپنوٹائز کیا اور انہوں نے مجھے یہ یقین دلا دیا ہپنوسس کے اندر کہ میرا یہ جو بازو ہے نا لیفٹ والا, یہ ایک گیلا کپڑا ہے, اس کی اپنے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی پین اس میں ہے ہی نہیں. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کو کہا کہ جا کے اس کو یہاں چٹکیاں کاٹو. ٹھیک, وہ آئے, انہوں نے مجھے چٹکیاں کاٹیں, سارا کچھ ہوا. میں جب انہوں نے مجھے نکالا ٹرانس سے, میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا سر ڈرامہ کیا ہے نا آپ نے, ان سب نے آ کے مجھے یہاں پیار کیا ہے. کہا ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. تو انہوں نے جو پہلا بندہ بیٹھا تھا, کہا یار اٹھ کے کاٹ کے بتانا سر کیسے چٹکی کاٹی تھی. اس نے چٹکی کاٹی, میں نے کرسی سے چھلانگ ماری. اچھا, کہتا ہے میں نے, کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا شاید اس نے چٹکی اب زیادہ کاٹی. انہوں نے مجھے ریکارڈنگ دکھائی, اس نے ریکارڈنگ میں بھی ایکچولی وہی چٹکی کاٹی ہوئی تھی. ٹھیک, پین میرے پاس فیل نہیں ہوا. ناؤ یہ اگین ہپنوٹزم جو ہے وہ ہر کسی کا فوٹے نہیں ہے. بہت سارے نیم حکیم دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے, بچ کے رہنا. ٹھیک, اس کو پروپیگنڈا کیوں ہوا؟ پروپیگنڈا اس لیے ہوتا ہے کہ یار جو بھی ایک جس کے اندر آپ, یار کرونا کی ویکسین ثابت ہو گیا ہے کتنی ساری فراڈ تھی, لیکن اس وقت کیا تھا, ضروری ہو گئی ہے. ہر کوئی شاٹیں لگوا رہا تھا, مر جائیں گے نہیں, سادہ پانی پلا رہے تھے ہمیں. تو اسی طرح جب بھی کوئی ڈومیننٹ پاور ہوتی ہے, سگریٹ نوشی تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پوسٹر تو لگے ہوتے ہیں. سگریٹ بند ہوئے ہیں آج تک؟ کہ حکومتیں چاہیں تو بین نہیں کر سکتی سگریٹ, اتنا ان کو خیال ہو. ہاں بالکل. ٹھیک, سو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو, یہ بھی ہپنوسس ہے, آپ کو ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے کہ ہپنوسس ایک کلٹ ہے, اس کو بند کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے, آپ کو ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے کہ جناب آپریشن کے بغیر, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپریشن نہیں کرنا, فزیکل اپنی تمام علتیں پوری کرنی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے, بٹ اگین صرف اس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی وہ اس لیے سائنس چونکہ بین ہوئی تھی تو کچھ نہ کچھ تو خطرناک ہوگا,
اس سے زیادہ خطرناک آپ کا انستھیزیا. کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, میرے امی کی کزن تھیں, ان کی بیٹی 11 سال کی بچی, آج سے کوئی 20-22-25 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, 11 سال کی بچی صرف ٹونسلس کا آپریشن, ٹونسلس کتنی آسان چیز ہے, ہاں ویری سمپل, ٹھیک ہے, اس کے لیے گئی, انستھیزیا اوور ڈوز سے آن دا اسپاٹ ختم ہو گئی. اب مجھے بتاؤ کیا انستھیزیا جو ہے وہ قاتل ہے یا انستھیزیا جان بچاتا ہے؟ لیکن ہر دفعہ تو نہیں ہوتا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے کہہ رہا ہوں, رائٹ. بٹ پھر بھی وہ ایک, میں میڈیکل سائنس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی چیز خطرناک ہے. کریکٹ. انستھیزیا میں تو ایک فورن باڈی آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہے نا, ہپنوسس میں کون سی فورن باڈی ہے؟ اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے, جو مجھے ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے لگا ہے, کہ برین کے اوپر جو امپیکٹ ہے کہ آپ وہ انجیکٹ کر کے کسی انجیکشن کے ذریعے, کسی میڈیسن کے ذریعے برین کو وہ سگنل دے رہے ہیں, یا پھر آپ اپنی برین کی انٹرنل پاور سے وہ سگنل دے رہے ہیں, تو رزلٹ سیم ہے. رزلٹ سیم ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں پھر ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ آڈینس میں سے کوئی اٹھے, کیونکہ مفتیان یوٹیوب بہت ہے نا, ٹھیک ہے, وہ مفت میں فتنہ پھیلاتے ہیں, تو میں نے مفتیان یوٹیوب کہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ اٹھیں اور کل وہ کہیں جی بس ہپنوسس سیکھنا ہے, ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, بھائی جانا ہے, تمام ہم نے حجتیں پوری کرنی ہیں اپنی, رائٹ. ہپنوسس کا بہترین استعمال ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یار دیکھو, پہلی بات, ابھی ہم نے ہپنوسس کو ڈیبنک پورا نہیں کیا تھا, میں وہ اس کو تھوڑا سا ڈیبنک کرنا چاہ رہا ہوں. ہپنوسس کی 2 ٹائپس ہیں, اوورٹ اینڈ کوورٹ, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ہپنوسس. اچھا, ڈائریکٹ ہپنوسس یہ ہے, آنکھیں بند کریں, اب آپ کو ٹرانس میں لے کے جا رہا ہوں, یہ ڈائریکٹ ہے, آپ کو میں نے بتا دیا. انڈائریکٹ ہم صبح سے شام تک ہپنوٹائز ہو رہے ہیں, جیسے میں نے اگزامپل دی, داغ اچھے ہیں, برانڈ اچھا ہے, فلانا اچھا ہے, ٹھیک ہے, یہ دوائی بیسٹ ہے, کرونا کے میڈیسن کا علاج ہے, یہ سب ہپنوسس ہو رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایرکسونین ہپنوسس کی ایک پوری ایک برانچ ہے, کہ تھرو لینگویج پیٹرن ہم جملوں کے تھرو لوگوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ہپنوٹائز ہو چکے ہوتے ہیں. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تیرے لیے چاند تارے, پاگل کے بچے تو چاند تارے کیوں توڑ کے لائے گا یار, وہ چنگی پلی ہے, ان کو اتنے کوئی لے دے یہ لینا ہے, ٹھیک ہے, قریبی مارکیٹ لے جاؤ, چاند تارے کے, چاند تارے کے لے دے, وہاں سے انگوٹھی لے دو, پاویں آرٹیفیشلی لے دے. ہاں جی, تو ایکچولی یہ ان جملوں سے برین ہپنوٹائز ہو رہا ہوتا ہے. برین ایگزیکٹلی, کیونکہ برین میں دیکھو, برین کی ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو آڈینس کے لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, لیکن جرنلی ہر چیز کا کیمیکل برین میں موجود ہے جو کیمیکل رسپونڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہیپینس کا کیمیکل سیروٹونین, آکسیٹوسنز ہیں آپ کے, ڈوپامین آپ کا موٹیویشن کا پیکیج ہارمون آ گیا, رائٹ. ناؤ یہ ہارمونز جب بھی ریلیز ہوں گے ان کا ایک امپیکٹ اینڈ ایفیکٹ ہوگا. اب ڈوپامین انتہائی خطرناک ہے اگر وہ ویژول ایڈکشن سے ریلیز ہو رہا ہے, ٹھیک, وہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے آپ کے برین کو. لیکن ڈوپامین انتہائی یوزفل ہے اگر وہ کھیل کے سپورٹس کر کے ہو رہا ہو, کریکٹ, صحیح. سو اگین کس پروسیس سے جنریٹ ہو رہا ہے, کریکٹ. ناؤ ہپنوسس جو ہے نا, یہ NLP کے اندر ہمیں کہتے ہیں کہ NLP کی ٹیکنیکس اگر ہم انڈر ہپنوسس کریں, ڈائریکٹ کریں یا انڈائریکٹ کریں, تو دے بیکم ویری ویری پاورفل. ہپنوسس کے ذریعے چینج کا پروسیس تھوڑا سا فاسٹ کیوں ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہاں جی, کیونکہ جب آپ انڈر ہپنوسس ہوتے ہیں, میں نے کیا کہا ہے, آپ کون سی اسٹیٹ میں ہیں, سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ میں, آپ اپنے اندر سے ہی آنسرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ دن میں بیٹھ کے آپ نے اکیلے میں کبھی آج تک بیٹھے ہو 2 منٹ بھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کنٹمپلیٹ کیا آپ نے, میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ مسئلہ کیوں بن رہا ہے, کبھی کیا؟ اچھا شاید میں نے تو کیا, لیکن میجورٹی لوگ نہیں کرتے, 99% لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا, وہ بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے, کریکٹ. تو اب وہ جو انڈر ہپنوسس آپ کو وہ موقع مل رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بھی میتھ دے دوں, مجھے نا کئی دفعہ کالیں آتی ہیں, سر مجھے ہپنوٹائز کر کے جو ہے نا میرے دماغ سے نیگیٹیوٹی نکال دیں. یار آپ کیا جا کے ڈاکٹر کو کہتے ہو کہ سر مجھے جو ہے نا وہ پیراسیٹامول دے دیں, مجھے یہ دے دیں, مجھے وہ دے دیں, آپ ڈاکٹر پہ چھوڑتے ہو نا. اچھا سر, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اس گفتگو سے میں آٹو پہ نا اس کو کہیں نہ کہیں میڈیٹیشن سے کنیکٹ کر رہا ہوں, آپ نے اس کو دوبارہ ڈی اٹیچ کرانا ہے. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں میڈیٹیشن کے اندر ایکولی بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. بریلینٹ. ہپنوسس کے ایک اور جو نام ہے نا وہ ہے گائیڈڈ میڈیٹیشن. اچھا,
ٹھیک ہے. جو سیلف میڈیٹیشن ہوتی ہے وہ ہر کوئی اچیو نہیں کر سکتا. کریکٹ ہے. تو جب ہم دیکھو میڈیٹیشن میں بھی آپ کی برین کی فریکوینسی کو 4 to 7 پہ آنا. یس, ٹھیک ہوگی بات. تو جب ہم وہاں آ جائیں, اب ہم نے کرنا کیا ہے, مطلب آپ اس کمرے میں آگے بیٹھ گیا ہوں, اور مجھے کرنا کیا ہے بھائی, مجھے اس کیمرے کو دیکھنا ہے, اس کیمرے کو دیکھنا ہے, یا سے جنجوا پوڈ کاسٹ کو دیکھنا ہے, یا مجھے یہ کرسیوں کو دیکھنا ہے, مجھے نہیں پتا نا. اب آپ نے مجھے کہا کہ سر اس کرسی پہ بیٹھ جائیں, میں اس کو بھی تو بیٹھ سکتا تھا. بالکل. تو یو گائیڈڈ می. ہاں ٹھیک ہے. کریکٹ. سو اٹ از گائیڈڈ میڈیٹیشن. ٹھیک. ناؤ دا ڈفرنس از when you are doing self meditation, self hypnosis, then you have to be, you know, آپ اس کی اتنی آپ پریکٹس کر چکے ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں آبجیکٹیو کیا لینا چاہتا ہوں. جب آپ کسی ہپنوٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہپنوٹسٹ کو کہتے ہیں یار مجھے جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی پرابلم ہے, میں جب کالی بلی دیکھتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے. اب وہ آپ کو سجیشنز دے گا اس حوالے سے کہ آپ کیسے اس کالی بلی کو دیکھ کے نارملائز ہو سکتے ہیں. ایک اچھا ہپنوٹسٹ ایک رانگ نمبر آپ کو اپنے آپ سے جوڑے گا. آپ کو جب بھی کالی بل انڈر ہپنوسس, انڈر ٹرانس, یہ گناہ کبیرہ ہے ہپنوسس کا, وہ آپ کو کہے گا جب میرے پاس آؤ گے تم ٹھیک رہو گے, ورنہ تم ٹھیک نہیں رہ سکتے. یہ انسٹال کر دے گا وہ آپ کے اندر. ایسے ایسے ڈرامے. میرے پاس ایک بچی آئی, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, ایک اچھا بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, ٹریننگ کی فیلڈ میں ہپنوسس میں بھی ہے. کہنے لگی سر میں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ تم زندگی میں اگر واقعی تبدیلی چاہتی ہو نا تو تمہیں ساری زندگی میرے سے کوئی نہ کوئی سیشن لیتے رہنا. انڈر ہپنوسس. دس از کریمنل. مطلب یہ بھی گائیڈ کر دیا نا انہوں نے. جی یہ گائیڈ کر دیا, سجیشن دے دیا. اب وہ سجیشن اس وقت شاید بچی نے ریجیکٹ بھی کر دیا ہو, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا. کہتی میں 2 سال ان کے پاس جاتی رہی ہوں سیشنز لینے کے لیے, مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. صحیح. ٹھیک. نو سو ہپنوسس ہر ایک کے پاس, آپ کو جو ہر دکاندار کھول کے آج کل تو سارے ہو گئے علماء یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سر ہم تو ہپنوٹسٹ بن گئے. یار ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں نے پہلے ایک بات جو میں کہہ رہا تھا میں وہ تھوڑی سی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جیسے آپ پلیز جب آپ کسی کے پاس تھیراپی کے لیے جائیں, پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ مت جائیں کہ جی مجھے آنکھیں بند کر کے میں سوؤں گا تو مجھے آپ ہپنوٹائز کر دیں. یار اگر جو جینون بندہ ہوگا نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو ڈائریکٹ ہپنوسس کی ضرورت بھی ہے. میں اب 90% کیسز کو انڈائریکٹ ہپنوسس سے کام کرتا ہوں. اس کو تھوڑا سا نا ایکسپلین کر دیں. اب یہاں سے نا میں نے جیسے ایک آپ کے اس جملے سے جو پرسیو کیا وہ یہ ہے کہ جیسے مجھے میں نے اپنے برین کو الرٹ رکھنا ہے اور ہر کمانڈ کو نہیں لینا. میں ایمپٹی برین کے ساتھ نہیں جا رہا. آپ نے لینا نہیں, آپ الرٹ نہیں ہوگے تو آپ ہپنوٹائز نہیں ہو. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اگر آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو تو یا آپ ڈیلٹا میں ہو یا آپ الفا میں ہو, آپ تھیٹا میں نہیں ہو. اور اگر آپ تھیٹا میں نہیں ہو آپ ہپنوٹائز نہیں ہو. کلیئر ہو. یہاں تک تو یہ طے ہو گیا کہ کوئی بھی شخص, جن لوگوں کو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے فلاں کام کرا لیا ہپنوٹائز کر کے, تو آپ کی اب تک کی گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہپنوٹائز کسی کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اچھا میں وہ بھی ڈیبنک کر دیتا ہوں آپ کو. اچھا 2 چیزیں ڈیبنک کروں گا. ایک جو اسٹیج ہپنوسس ہے اس میں یہ کئی دفعہ پکڑے جا چکے ہیں. کبھی کبھی وہ کلوروفارم رکھا ہوتا ہے انہوں نے یہاں پر چھوٹا سا. ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نا پہلے بیک اسٹیج پہ جا کے, آپ کو یاد ہے میں نے ابھی آپ کے کولیگ کے ساتھ ایک سجیسٹیبلٹی ٹیسٹ کیا تھا. جی 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 جی. وہ اس طرح کے سجیسٹیبلٹی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ اسٹرانگ مائنڈیڈ ہے یا ویک مائنڈیڈ ہے. ویک مائنڈیڈ کے ساتھ کرنا مشکل ہے, اسٹرانگ مائنڈیڈ کے ساتھ کرنا آسان ہے بیکاز وہ انسٹرکشن کو فالو کرے گا. ٹھیک ہوگی. تیسرا ایک میں نام کبھی نہیں لوں گا اس کا, بٹ ایک بوٹی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک نیچرل ایک بوٹی ہے. اس بوٹی کو جب آپ جس طرح کسی بھی پھول کو پریس کریں تو اس میں پولن نکلتا ہے نا, تو اس بوٹی کا جو پولن ہے نا اس کے اندر کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت ہے کہ وہ جب اگر کوئی بندے کو ود ان وسینٹی وہ سونگھتا ہے تو اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز کچھ سیکنڈ یا منٹس کے لیے جتنی بھی اس کی مقدار دی گئی ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک. یہ بہت سارے ڈرامے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ مجھے شاید آپ سے ہی میرے پوڈ کاسٹ پہ آپ نے بتایا تھا کسی نے کہ وہ بوٹی وہ یوز کرتے ہیں, وہ جو ایک تھیلے والا بندہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, کیا ہو تو ہاں پتھر رکھتا ہوں تمہاری مٹھی میں, اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے نہ پتھر رہا نہ پیسے رہے. وہ ابھی بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار چیز سناتا ہوں. دیکھو ہم لوگ نا کیونکہ ہم ضعیف الاعتقادی میں بہت ہیں, تو ابھی وہ ایک ہمارے ہمسایوں کی
ہمسایہ ملک میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہوئے تھے. بابا جی کیا کرتے تھے کہ ہاتھ پہ یوں کسی آپ کا ہاتھ لیا اس پہ ایک گاچی سی پھیرتے تھے, پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھتے تھے اس پہ گاچی سی پھیرتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ جناب جیسی دوسرا ہاتھ رکھتے ہیں نا گاچی کے اوپر, تو اندر سے اگر آپ کے لیے نیگیٹو ہے تو نیگیٹو من کا آ جائے گا, پازیٹیو ہے تو پازیٹیو من کا آ جائے گا, نیگیٹو ہے تو پھینک دو, پازیٹیو ہے تو رکھ لو. ٹھیک ہے. بندہ کہتا جی بابا جی تو بڑے کرم جاگ گئے. بابا جی تو لوگ ان کے پیروں میں گرتے تھے. وہ ایک میجیشین نے بابا جی کو بے نقاب کیا. اچھا, وہ کیسے؟ ہاں, وہ اس نے کہا یوں گاچی پھیری, پھر دوسرے ہاتھ پہ گاچی پھیری. ٹھیک ہے, پھر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تو من کا نکل آیا. وہ تو میجیشین ہے, وہ تو بابا جی نہیں تھے. پھر اس نے بابا جی نے ڈیبنک کر کے دکھایا. یہاں پر وہ اپنی مرضی کا من کا اس نے وہ گلو کیا ہوا تھا. اب وہ جب وہ یہ کر کے یہ کرتا تھا تو وہ من کا اتر جاتا تھا گلو سے. ٹھیک, بابا جی کو اس نے. اچھا, یہ سارے پریکٹس کے دوران انسان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ من کا آنا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریکٹس کی کہ وہ پیپر گرم ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ ہپنوسس. وہ بابا یہ ہپنوٹائز کر رہا تھا, اس نے یہ ان کو مائنڈ میں بٹھا دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں. اقرار الحسن نے ایک جھنگ کے قریب ایک بابے کو ایکسپوز کیا تھا. اچھا, اگر آپ کو یاد ہے وہ واقعہ, آج سے کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. وہ بابا جی کے کمرے میں کوئی کرسی کوئی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک کرسی بابے کی تھی, ایک کرسی جو دوسرا بندہ آتا تھا وہ, اور درمیان میں ایک ایسی ٹیبل. آپ بھی تو نہیں بابا جی. اچھا صحیح, آستانہ یاسریہ پہ ہم آ گئے. اچھا, تو وہ میرا ایک امپلائی تھا اس زمانے میں, تو اس نے مجھے یہ قصہ سنایا. اس سے بہت پہلے, اقرار الحسن سے بہت پہلے اس نے مجھے یہ قصہ سنا دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ پروگرام ان کا پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے, بہت پہلے اس سے کوئی 5-7 سال پرانی بات ہے. اچھا, اس نے کہا سر میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ یہ تھا کیا. اس نے مجھے یہ کہا, اور بعد میں جب نے اقرار الحسن کا پروگرام دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہانی کیا تھی. وہ دروازہ کھولا اس نے, کہتا سر میں کمرے میں اندر گیا, کمرے میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک اس کرسی کے, ایک میری کرسی کے, اور ایک ایسی میز جس میں مجھے سب نظر آ رہا ہے. ٹھیک, بابا جی نے مجھے نام لیا, تم عباس ہو؟ جی میں عباس ہوں. بیٹھ جاؤ, پیچھے نہیں مڑنا. اچھا, تمہارا سارا کچا چھٹا بھی نکل آئے گا. تھوڑی دیر بعد نا دروازہ کھلتا ہے اور سانپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, کہتا ہے مجھے باقاعدہ فیل ہوا ہے, ناگ آیا ہے. میں نے آنکھیں بند کرائی ہوئی, بابا جی کی آنکھیں نہیں کھولنی ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے یا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ اسے کہتے ہیں پرائمنگ, پہلے سے پرائمنگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. کہتا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ وہ کوئی سانپ سا میرے یہاں اوپر پھر کے گیا ہے, اور پھر وہ کے جانے. اس نے بابا جی سے پوچھ رہے ہیں اچھا بتاؤ اسے. پھر بابا جی نے مجھے کہا اچھا تمہیں یہ مسئلہ ہے, تمہارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, تمہارا یہ پرابلم ہے, تمہیں یہ ہو گیا ہے, تم یہ ہو, یہ وہ کر کے نا اس کو سارا کچھ بتایا. بس کہتا سر میں بڑا پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کوئی کمرے میں دروازہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. وہ بابے نے مجھے باتیں بھی ساری بتائیں. بعد میں جب سر نے ڈیبنک کیا اسے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ساری انفارمیشن لے کے بابا جی کو پہنچا رہے تھے. بابا جی کے پاس وہ ٹیکنالوجی اس وقت تھی جو آج آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ٹی وی والوں کے پاس. ہاں جی بالکل کریکٹ. بابا جی کا وہ جو سانپ آنا تھا وہ کوئی سانپ شانپ نہیں تھا. وہ دروازہ ایک ہی تھا, وہ دروازہ کھلتا تھا, کھلنے کی آواز آئی ہے, بند ہونے کی آواز نہیں آتی تھی, لیکن سانپ غائب ہو جاتا تھا. تو وہ سائڈ والی وار پہ ہڈن ڈور تھا. اچھا, جو کہ جب بند ہوتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ڈور, کیونکہ بابا جی نے اندھیرا کیا ہوا ہے. اب یہ آپ کی کالی دیوار ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے, اس میں کالا دروازہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ کونے میں تو دروازہ بنایا آستانہ یاسریہ میں, وہ کونے پہ دروازہ. ہاں بالکل بالکل. ہاں, اب وہ کیا ہے, یہ پرائمنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پرائمنگ کو جب نیگیٹو کیا جائے تو میں آپ کے مائنڈ میں, مثلاً ایک اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ بھی ہپنوسس ہے. جادو جنات کے معاملات میں سب سے بڑی پرائمنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بھی ہپنوسس کر رہے ہوتے ہیں بائی دا وے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو خواب آیا تھا یاسر, کل رات خواب آیا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آیا تھا. خواب میں آپ نے کہاں دیکھا, کوئی جنگل تھا؟ اچھا, ویسے بہت سارے لوگ یسی کہہ دیتے ہیں. اب میرا پوائنٹ سمجھتے جانا. جنگل میں آپ نے چھپکلی دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی. دوبارہ دیکھو, مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے, غور سے درخت کے پچھلے درخت کی چوتھی ٹہنی پہ دیکھو کیا ہے, ٹھپ چھپکلی کی شکل بن گئی. یہ بھی ہپنوسس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھک چھپکلی کی, ہوئے ہوئے تم تو مرنے والے ہو, تمہارے پہ تو بڑا عمل کرنا پڑے گا. چھپکلی نظر آنے کا مطلب مر جاؤ گے تم تو. یہ پرائمنگ کی جاتی ہے. اپنی مرضی کا آبجیکٹ اس کے امیج اس کا اندر جو ہے انکلکیٹ کیا جاتا ہے. ہاں, اب چونکہ آپ اس کے پاس گئے ہو
اچھا یہ کام بابا جی بھی کر رہے ہیں, یہ کام ہپنوٹسٹ بھی کر رہا ہے. ہاں یہی میں پوچھنے والا تھا, تو کام تو وہی ہے جو اس سے پہلے میں آپ کو میڈیکل سائنس سے کنیکٹ کر رہا تھا, تو اب اس کیس تو میں وہ جو ہپنوٹسٹ کر رہا ہے, جو ہپنوٹسٹ یہ کام کر رہا ہے, جس کی میں نے پہلے مثال دی کہ اس نے اس بچی کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کویکس ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا میڈیکل ڈاکٹر بھی تو غلط دوائی دے سکتا ہے. صحیح. وہ ہمارے ایک ابو کے ایک دوست تھے, اللہ ان کے جنت نصیب کرے, وہ خود بھی ڈاکٹر, ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر, مطلب وہ بھی سرجن, بیٹا بھی سرجن. ان کو ایک پرابلم ہوئی, اپینڈکس کا آپریشن تھا, یو کے گئے ہوئے تھے, اپینڈکس بڑا چھوٹا سا آپریشن تھا, میں بات کر رہا ہوں 1988 کی. صحیح. ٹھیک ہے, وہاں پر ان کو آپریشن کے بعد آپریشن ہوا, ان کو پین ہوئی, تو ان کو پین کلر لگانے لگے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ پین کلر میری باڈی برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو بیٹے نے کہا ابا جی ہم نے سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں, ڈاکٹروں نے سب چیک کر لیا ہے, یہ پین کلر ہی سب سے سیف ہے آپ کے لیے. پین کلر لگا ہے, ودن 5 منٹس دا مین ڈائڈ. ودن 5 منٹس باڈی ریئیکٹ کر گئی پین کلر, باقاعدہ اس کا جسم پھول گیا. ٹھیک ہے, وہ سوچو اس بیٹے کا کیا حال ہوگا, جس بیٹے نے باپ کو کنونس کیا اس کا کیا حال ہوگا. اسے تو اپنے اندر محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے میں نے قتل کر دیا اپنے باپ کو. رائٹ ناؤ, اب یہ غلطی یو کے میں بہت بڑا ہاسپٹل تھا جس کے اندر یہ غلطی ہوئی کہ ڈاکٹروں نے رپورٹس جو ہیں وہ پڑھ تو لیں, لیکن جو بندہ تھا اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار یہ میڈیکل سائنس غلط تھی. صحیح. رائٹ. سو ہپنوسس کی سائنس تو غلط نہیں ہے, استعمال تو غلط کوئی بھی کسی چیز کا کر سکتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بابے کی وہ جو ہتھیلی والی اگزامپل دی ہے, یہی کام میجیشین کرے اسٹیج پہ, واہ واہ واہ, کبوتر نکال لے, واہ واہ واہ, یہی کام بابا جی. جسٹ لائک اے ویپن, اگر آپ اس کو ڈیفینس کے لیے رکھ رہے ہیں یا اسی سے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ تو ویپن کا مسئلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. بالکل ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے اس کی ٹیکنیک کو بھی کہیں مس یوز کیا جاتا ہے اور کہیں یوز کیا جاتا ہے. بہت زیادہ مس یوز ہو رہی ہے یہ زیادہ, اور یہ زیادہ مس یوز پتہ کیوں ہو رہی ہے, اس کو میتھسائز کر دیا گیا ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو میتھیکل بنا دیں گے نا, اس کو مس یوز کرنا دنیا کے لیے آسان ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں یہ مسٹری ہے. ٹھیک ہے, یہ اب بھائی یہ آپ کا یوٹیوب کا یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں لگا ہوا ہے جو بٹن ہے. اب میں آپ باہر جاؤ نا ذرا ایک دفعہ, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر ہے کیا. ہاں بالکل, مجھے باہر سے نہیں سمجھ آ رہی, اندر پتہ چلی اصلی سونا لگ گیا. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ جب آپ کسی چیز کو میتھیکل کر دیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ ہم میتھسزم کو ایکچولی لائف سمجھ بیٹھتے ہیں. اچھا, اب ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہونے لگے ہیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس ہپنوسس کی پریکٹس سے ہم کیا کیا پازیٹیولی اچیو کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو اب تک ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے, اس سے پہلے تو ہم میتھس کلیئر کر رہے تھے, وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس کو سیکھتا ہے یا سیکھنا چاہ رہا ہے, تو ایک عام خیال یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے او سی ڈی کا بھی علاج کر سکتا ہے. شیزوفرینک پیشنٹ ہیں, وہ اپنے دماغ سے اس طرح کے خیالات نکال سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی جو پرانی میموری لاسٹ ہوئی ہے اس کو ریکال کرایا جا سکتا ہے. تو اگین کیا یہ اس کے فوائد میں شامل ہے؟ اگر نہیں تو جو اس میں سے ہیں وہ آپ بتا دیں. اچھا, میں یہاں پہلے ایک بہت بڑا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اسکیزوفرینیا ہو یا جو کلینکلی ڈائگنوزڈ ڈیزیزز ہے نا, وہ ڈیزیز ہے بیکاز دیٹس اے کیمیکل امبیلنس. ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ ڈیزیز ہے, میں اس کو ڈیزیز کہوں گا. ڈس آرڈر اور چیز ہوتی ہے, اسکیزوفرینیا از اے ڈیزیز, اٹس ناٹ اے ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو می. مجھے نہیں پتا باقی دنیا کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان جو کیمیکل امبیلنس کے جو دیکھو, جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے آپ دوائی لیتے ہو نا, ٹھیک ہے, تو پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسکیزوفرینیا وغیرہ کے پیشنٹس ہیں نا, میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ پلیز آپ پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. کلینکلی پروون ڈپریشن کے پیشنٹس سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کسی ہپنوٹسٹ میرے پاس بھی نہ آئے. آپ شاید یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ایک پوڈ کاسٹ ایک خاص لائٹ کے ساتھ چل رہا تھا, ابھی آپ کو شاید لو لائٹ نظر آ رہی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائٹ چلی گئی ہے اور ہم نے صرف اب 2 لائٹ کے اوپر اس کو ریکارڈ کریں, باوجود اس کو آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہوگی اور علی بھائی بھی بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوں گے. اچھا سر, ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ڈسکلیمر دے رہے تھے. جی, میرا ڈسکلیمر یہ ہے کہ جو کلینکلی ڈائگنوزڈ سائیکوٹک پیشنٹس ہیں, پلیز گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ فرسٹ.
سائیکیٹرسٹ آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے یا کسی اور تھراپسٹ کی ضرورت ہے. سو گو ود ہز ایڈوائس. اور سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ شوڈ ورک پیرللی ود دیٹ پیشنٹ. نمبر 1 ٹھیک ہو گیا بات. نمبر 2, ہپنوسس کی میری روزمرہ زندگی میں کیا یوزز ہو سکتی ہیں. میں جب اسپورٹس ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں, چاہے میں نے افغانستان کے ساتھ کیا, چاہے پاکستان کا کیا, میں اسپورٹس مین کے ساتھ, میں نے اسکواش پلیئرس کے ساتھ کام کیا, میں نے ٹینس پلیئرس کے ساتھ کام کیا الحمدللہ. تو میں ان کو بہت کوئک ہپنوٹک جو ہے نا وہ سمجھ لو ایڈرینلین رش دیتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ تھا, وہ یو اے کا انڈر-19 کا کیپٹن تھا اس وقت. تو ایک میچ تھا, میچ سے پہلے اس کے پیر پہ ہلکی سی موچ آ گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سر اب میرا وہ مین پلیئر تھا, میں نے کہا کیپٹن بھی تھا, اوپنر بھی تھا, سارا کچھ تھا. تو میں نے کہا سر میں تو نہیں کھیل سکتا. صحیح. اب میں نے اس کو وہاں بیٹھے ہوئے تھرو ہپنوسس اس کی اس پین کو سبسائڈ کیا. اس نے وہ اننگز کھیلی, سینچری بنائی, اور جب آؤٹ ہو کے باہر آیا تو پھر لمائی پہ آ گیا. اچھا. کہتا ہے سر میری بس ہو گئی ہے. اندر کھیلتے ہوئے پین نہیں ہو رہی تھی. صحیح. بیکاز پین از ان یور مائنڈ. پین از ناٹ, ہڈی ٹوٹ گئی ایک الگ بات ہے, وہ ہلکا سا پیر مڑا تھا جس کو اس نے پین زیادہ سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے. کریکٹ. ہاں اگر وہ رپچر ہو چکا ہوتا, میں ڈسکلیمر اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ فٹافٹ میں اگلا کال آئے نا آ جائے سر میرا ٹوٹیا پیر جوڑ دو. ہاں جی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو میں ورلڈ کپ پہ جب پلیئرس کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میں ان کو سیشنز دیتا تھا جن کو یہ ہوتا تھا یار یہ میرا بیڈ پیچ چل رہا ہے. آپ نے بڑا عام سنا ہوگا. صحیح. بیڈ پیچ پلیئرس کو انڈر ہپنوسس آپ بہت آسانی سے ریکور کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بالرز تھے, اسی طرح مطلب فیلڈرز تھے, یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی امیجیٹ, آپ سمجھ لو آپ نے امیجیٹ اس کو انجیکشن دینا ہے نا, تو آن دا گراؤنڈ یو ڈونٹ ہیو ٹائم کہ بیٹا آپ میرے ساتھ 6 سیشن کریں گے تو میچ کھیلنے جائیں. وہ بھائی پہلی اننگ ختم ہوئی ہے, اگلی اننگ سے پہلے بندہ ڈر رہا ہے. ایک پلیئر تھا, میں نام نہیں لوں گا, پہلی اننگ ختم ہوئی ہے, بہت اسکور پڑ گیا. بندہ کہتا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں اندر نہیں کھیلنے جاؤں گا, مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ میچ پہلے ہی ہار جائیں گے. مجھے کوچ نے کہا یو ہیو گاٹ 5 منٹس ٹو برنگ ہم بیک. تو میں وہاں پر اس کو کہوں بیٹا آپ پہلے میرے کلینک میں آئیں, پھر ہم ایک سیشن کریں گے, پھر دوسرے سیشن میں ڈٹرمن کریں گے کیا. آئی ہیو ٹو ڈو این امیجیٹ انجیکشن. سو ہپنوسس از ویری پاورفل فار دیٹ امیجیٹ انجیکشن. صحیح. ڈائریکٹ ہپنوسس. ٹھیک ہے. میں وہاں پر اتنا گلی باتی نہیں کھیل سکتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایگزام ہے, بچے کو ایگزام سے پہلے ایگزام فوبیا ہو رہا ہے یا انگزائٹی ہو رہی ہے, ڈائریکٹ ہپنوسس ول بی ویری پاورفل ان ریلیزنگ دیٹ اسٹریس. ٹھیک ہے. سو نہیں یہ اس کے جو ہے نا اگین, لیکن اس کے یوزز کو پلیز ایکسپرٹ کی ڈسکریشن پر رہنے دیں. اس کو ڈکٹیٹ مت کریں کہ مجھے ہپنوسس کرو یا مجھے یہ کرو. اچھا بھائی تو یہ جو لوگ انڈر ہپنوسس جاتے ہیں نا ٹرانس میں, وہ 99% لوگ کہتے ہیں سر سون تے دینا سی ایڈا مزہ آ رہا سی. دے انجوائے دیٹ اسٹیٹ بیکاز آپ کو اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا. سو یو ایکچولی ڈائیو ان سائڈ یو اور اپنے من میں ڈوبتے ہیں آپ. اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے, تو ابھی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میڈیٹیشن کے اوپر آپ نے پھر اس کو کہا کہ یہ گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے, تو کوئی شخص جو ہے وہ خود سے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو ہپنوسس کی اسٹیٹ سے لے کے, ہم نے کہا نا, ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سیلف ہپنوسس کے اندر بھی سیم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیے. اچھا چلو ویری گڈ کویشچن یاسر. ایک میں اسٹیٹمنٹ کہتا ہوتا ہوں, وی آل پلان, دوز ہو ڈو ناٹ پلان دے پلان ٹو فیل. صحیح. سمجھ آ گیا جملہ؟ ٹھیک ہے. We all do self-hypnosis. Those who do not do it deliberately, they self-hypnotize to self-sabotage themselves. میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا, وہ بھی ایک سجیشن ہے. Hypnosis is all about suggestions. جب آپ نیگیٹو سجیشنز اپنے آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیلف ہپنوٹائز کر رہے ہیں. جب کر ہی رہے ہیں سیلف ہپنوٹائز, آپ ایکسپرٹ بن چکے ہیں, یار ایک دفعہ اپوزٹ ہپنوسس کر کے دیکھ لیں اپنے آپ کو. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی تھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی باذن اللہ. اچھا پھر یہ دیکھیں نا کتنی زبردست چیز یہاں کنیکٹ ہو رہی ہے, وہ گمان والی. جی میرے عبدی ظنی, میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ سے جب دعا مانگو تو ایسے مانگو, اس کا مفہوم ہے کہ جیسے تمہیں مل گئی ہے, دعا قبول ہو گئی ہے. رائٹ, سیم چیز ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یار ہیلو, نہیں ہوگی. اچھا کہیں نہ کہیں یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں
وہ ہم نے اس سے پہلے سیرت پہ بھی ڈسکشن کی تھی. ہمارے مذہب میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, ہم نے ان کو نام دیا. اب جیسے ابھی آپ دعا کا کہہ رہے تھے اس یقین کے ساتھ, تو وہ لا آف اٹریکشن کو اگر آپ پڑھ لیں, لا آف اٹریکشن تو یار یونیورس سے جوڑا ہے نا, وہ یونیورس از دا کریشن, وہ تو شرک کی طرف لے جا رہا ہے. بھائی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ مانگ لو, تو اللہ سے جوڑ رہے ہو. ہاں اچھا, اب یہاں سے ایک نئی شاخ جو ہے وہ ٹیلی پیتھی کی بھی ٹیلی پیتھی. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ٹیلی پیتھی کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ لوگ نہ جانے کیوں دیوار کے پار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پار کیا کیوریس ہیں, یا پھر وہ اس سے وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کے اوپر انہیں لگتا ہے کہ مجھے ایفرٹ لیس ایک ایکٹیویٹی یہ کر لوں گا. تو ٹیلی پیتھی بھی اسی میں سے ایک چیز ہے. یاسر ٹیلی پیتھی کے نام پہ دنیا کو جیسے بیوقوف بنایا گیا ہے. عمران سیریز نے شروع کیا تھا یہ کام, اور آج بھی یہاں آپ کے شہر میں لوگ بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ٹیلی پیتھی سے. جی ٹیلی پیتھی کے نام. اچھا ٹھیک ہے, مجھ سے آپ ایسے بڑے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں. یار ہوتے رہے نا, میں کہوں گا وہی بات, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. ہاں ٹھیک. مجھے فون کیا, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ سلوا بھی اس نے کیا, وہ NLP بھی کیا, اور ماشاء اللہ بڑی قابل ہے. ٹھیک, اس نے مجھے فون کیا, سر وہ مجھے ایک استاد ملے, انہوں نے مجھے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے سر, رزلٹ بڑے اچھے آ رہے ہیں. میں کہا پتہ ٹیلی پیتھی کر کے نا میرا مائنڈ چینج کر کے میں NLP پڑھانی بند کر دوں. آج تک تو نہیں کر سکی, 2 سال ہو گئے نا. ٹھیک ہے, مطلب اس کا کوئی میسج میرے تک تو نہیں پہنچ رہا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کوئی کام نہیں کرتی. میں آتا ہوں, میں نے اسے کہا ٹیلی پیتھی کر کے, میں ٹیلی پیتھی والوں کو چیلنج کروں, ٹیلی پیتھی کام کرتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جاؤ, سارے امریکہ کو ٹیلی پیتھی میسج بھیجو کہ ہمیں پریزیڈنٹ بنا لو. کرو نا. میں سلوا والوں کو چیلنج کرتا ہوں, میں ہپنوٹس کو چیلنج کرتا ہوں. دیکھو ایک بات سمجھنا, سارے پرائز بانڈ جیت لیں, سارے پرائز بانڈ جیت لو, نکالو نمبر, نہیں نکال سکو گے. دیکھو میرے رب کی سنتوں کو چیلنج نہ کرو, آپ نہیں جیت سکتے میرے رب سے. میں وہ اس دن بھی لاسٹ ٹائم سلوا بھی میں نے یہ کہا تھا, میں وہ واحد دکاندار ہوں جو اپنی دکان سے خود لوگوں کو کہتا ہوں نکل جاؤ باہر. لیکن یہ بڑا کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں نا آپ. ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو ہے وہ آپ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آن دا ادر سائڈ اسی چیز کو آپ نگیٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں, میں نگیٹ نہیں کرتا ہوں, میں علم سکھاتا ہوں, کریکٹ, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علم آپ کو رب سے توڑے تو میرے منہ پہ پھینک دینا, رب سے جوڑے سیکھنا ضرور. ٹیلی پیتھی کے نام, ٹیلی پیتھی آپ سمجھ لو کہ مائنڈ سائنسز کے بابے ہیں. پرانے ہیں یہ. میں آپ کو وہی بتاؤں, ٹیلی پیتھی کا جو کانسیپٹ آج اس وقت پریویلنٹ کانسیپٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں پرانے کو چھوڑ دو کیا ہے. ٹھیک, یہ مائنڈ سائنسز کے بابے ہیں جنہوں نے مائنڈ میں آپ کے چھپکلی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ مجھے پتا ہے آپ نے بات کی, لوگ ناراض ہوتے, بھائی ہوتے رہے یار, ثابت کرو نا. اگر تمہارے پاس اتنی, اور یہ بڑی انفیریئر سی کالڈ سائنس ہے, سلوا کی ہماری جو میسیجنگ ہے اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے. سائنس ہے صحیح, یہ مان رہے ہیں. سائنس سے مطلب میں وہ لفظ سائنس یوز کرتے ہیں, میں اس پوائنٹ آف ویو سوڈو سائنس کہہ لوں. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے سائنس کہہ دیا تو میں نے کہا کلیئر کر دیں. نہیں, میں تو ہر چیز کو سائنس ہی کہتا ہوں, ہر چیز سائنس ہے. وہ کہتا ہے یار یہ پین پکڑنے کی کیا سائنس ہے. ہاں, پین پکڑنے کی کیا سائنس ہے. اچھا ٹھیک ہے, محاورتاً وہ جس طرح واللہ موضوع ہمارا حساس ہے اس لیے میں نے کہا کلیئر کر دیں. اچھا کیا. اچھا, تو میں, اور وہ جو آپ نے بات کی نا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, دی کیوریوسٹی ٹو فگر آؤٹ دی ان سین ہمیں مرواتی ہے. مجھے غیب کیوں دیکھنا ہے, واقعہ لمبا ہو جائے گا, لیکن روایات میں آتا ہے کہ عزازیل کو لوح محفوظ کی جھلک دکھلائی گئی, جس میں اس نے دیکھا کہ ایک ایسا ملعون ہوگا جو ابلیس بنے گا, جو شیطان بنے گا. اس نے اللہ سے پوچھا, اب یہ روایات ہیں, اللہ عالم سچا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ یہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو آپ کی نافرمانی کر جائے. اللہ نے کہا تجھے پتہ چلے گا وقت آنے پہ. 1000 سال اس کے بعد اس نے عبادت کی, پھر اس کو لوح محفوظ دکھایا گیا, تو اس کا نام, جب اس نے سجدے سے انکار کیا اس کو دکھایا گیا, اسی کا نام تھا. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نافرمان بنے گا. کریکٹ, صحیح. تو کئی دفعہ نا غیب کا علم جاننا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, سر میں اپنے ہسبینڈ کا مائنڈ کنٹرول کر لیں, میں اس کو اپنے وش میں کر لوں, سر وہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. کیوں جاننا چاہتے ہو؟ جس چیز پہ میرا رب پردہ رکھتا ہے, یار رہنے تو پردے یار.
میرے پاس جب لوگ آ کے ان چیزوں کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں میں نہیں سکھاؤں گا, آئی ایم سوری. میں ابھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے دوران جب وہ بجلی کی بریک آئی ہے 2 لوگوں کو میں نے نہ کیا کہ میں آپ کو نہیں سکھا, اور بڑے سکھانے والے سیکھ لو ان سے, ٹھیک ہے, میں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ یاسر میں یہاں تو 4 پیسے کما لوں گا, اوپر جا کے چھتر ان کے بیاہ پہ میں کھاؤں, پاگل ہوں, ٹھیک ہے. سو جو بھی ان سین ہے, کیوں ہمیں, میں مسٹیسزم کو بار بار کیوں کہتا ہوں, مسٹیسزم ہمیں کیوں وہ کرتا ہے, ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ یار جنات کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ عالم ارواح میں کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ الوہی طاقتیں جو ہیں ان کا بڑا کردار ہے, اور اس کردار کو ہم پازیٹیولی یوز کرتے ہوئے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ حاصل میں جو اگر یار یہ سوری آگے بات, اگر یہ کردار ہوتا تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں, مذہب نے تو منع کیا ہے اس سے. جس طرح سے بہت ساری پریکٹسز دیکھیں, مذہب نے تو چوری کرنے سے بھی منع کیا ہے, لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مذہب نے بہت ساری ایسی چیزوں سے, اب یہ طے کرنا بھی باقی ہے کہ کیا ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا اپنی زندگی میں کوئی بندہ کوئی پازیٹیوٹی بھی تو لے کے آ سکتا ہے, کوئی بہتر کام بھی تو کر سکتا ہے, جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. ہاں وہ, لیکن وہ مسٹیسزم نہیں ہے. میں تو ایک ہپنوسس کی میں نے ایگزامپل آپ کو اس طرح سمجھائی کہ آپ اپنے آپ کو ڈیلی سیلف ہپنوٹائز کر رہے ہو. صحیح. میں باوجود اس کے کہ میں مسٹیسزم کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی نیت سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سکھانے والے کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوگا کہ وہ ان کو کس طرح سکھا دیتا ہے. اچھا میں اس کو ریورس کروں گا. چلیں, ہو سکتا ہے سکھانے والا اچھی نیت سے سکھا رہا ہو, سیکھنے والا اس کو مس یوز کر سکتا ہے, کریکٹ. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک ہی گھر میں 4 بچے ہیں, پرورش کرنے والے وہی ماں باپ ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. ایک ہی ماحول ہے, ایک ہی جیسی پرورش ہوئی ہے. چاروں بچوں کی جو ہے وہ اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح. بڑے کو اس بات کی جیلسی ہوتی ہے کہ پہلے میں لاڈلا تھا یا لاڈلی تھی, رائٹ. صحیح. چھوٹا کو سارے کہتے ہیں یار یہ تو لاڈلا ہی ہے, کریکٹ. درمیان والے دونوں پس رہے ہوتے ہیں, رائٹ. صحیح. تو سکھانے والے تو وہی 2 ماں باپ ہیں نا, کوئی تیسرا تو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو سکھانے والے کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا, سمجھنے والے کی نیت, سمجھنے والے نے. اور اب سکھانے والے کا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ چیز ڈسکلیمرز نہ دے, میں یہ ڈسکلیمرز دے کر سکھاتا ہوں, میں یہ عہد لیتا ہوں کہ آپ نہ خود اس کو مس یوز کریں گے, نہ کسی کو اس کو مس یوز کرنے کی اجازت دیں گے. اچھا, ٹیلی پیتھی کا یوز ہے کیا؟ میں نے میٹرک میں ٹیلی پیتھی سیکھی تھی. اچھا, سیکھی آپ نے بھی ہے؟ میٹرک میں, کیونکہ عمران سیریز پڑھتا تھا, میں جھوٹ کیوں بولوں یار. میں نے اس دشت کی سیاہی میں الحمدللہ بہت علوم سیکھے ہیں, لیکن سیکھ کے میں نے جو یوزیبل نہیں تھے, جو غلط تھے, میں نے ان کو ڈسکارڈ کیا ہے. میں اب صرف 4 ریالز میں کام کرتا ہوں, سلوا, باڈی لینگویج, NLP, ٹھیک ہے, اور ڈاگ ایڈکشن. اس کے علاوہ میں نے ایکسیس بارز بھی کیا ہوا ہے, میں نے کانشیس کنٹرول بھی کیا ہوا ہے, میں نے MBTI بھی کیا ہوا ہے, میں نے بے تحاشی چیزیں کی ہوئی ہیں. کیونکہ جب تک میں علم لوں گا نہیں, مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ علم صحیح ہے یا غلط ہے, کریکٹ. تو پھر اگین ایک چیز جو ہے, ہم پتہ نہیں ہماری گفتگو کسی اور طرف شاید جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سائنسز کی ساری برانچز ہیں. دیکھو ہے تو ساری گیم مائنڈ کی نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب مائنڈ سائنسز کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکس اپلائی ہو رہی ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کا غلط یا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ ٹیلی پیتھی بھی انہی میں سے ایک چیز ہے جس کا غلط یا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے یا کسی سے پوچھتے ہوں گے, تو وہ استعمال کیا پوچھتے ہوں گے؟ دیکھو میں تو آپ کو میں تو نہ آپ سکھاتا ہوں, نہ میں اس پہ عمل میں نے یہ FSC میں چھوڑ دیا تھا, 2 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. میں میٹرک اور FSC کی بات کر رہا ہوں. مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی یوز کی نہیں ہے, فائدہ مند نہیں ہے. 100 میں سے اگر ایک رزلٹ بھی آیا فار ایگزامپل, کیونکہ وہ دیکھو ہوتا کیا ہے, بنیادی طور پہ لوگ فوکس انہینس کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر فوکس انہینسمنٹ کے لیے تو پرفیکٹ, تو فوکس انہینسمنٹ کے لیے شمع بینی کیوں نہیں کر لیتے یار؟ تو اٹس اے پارٹ آف ٹیلی پیتھی. اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ, اٹس ناٹ پارٹ آف ٹیلی پیتھی. اچھا, اٹس پارٹ آف یور ٹریننگ. دا مور یو ڈو شمع بینی,
Without doing telepathy, you can train your brain to go at any alpha or theta level. योगी करते हैं. अच्छा. योगा में क्षमा बीनी इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे डू. ओके. ठीक है. आप क्षमा बीनी नहीं करना चाहते, आप एक काम करो. चलो मैं आपको एक छोटी सी गेम खेल लें. जी जी. यहाँ पर मेरे पीछे आपको कोई भी पॉइंट, कोई एक पॉइंट जो मेरे हाइट से थोड़ा ऊपर हो. ठीक है. किसी दीवार पे ना कोई एक निशान होगा. होंगे बेशुमार हैं. हाँ, कोई एक निशान पकड़ लो. ठीक है. और अपने माइंड को आपने 21 दफ़ा कहना है, मैं जब भी इस निशान को देखूंगा मेरे सर में दर्द होना चाहिए. अच्छा. मेरे सर में दर्द हो जाएगा. मैं जब भी इस निशान को देखूंगा, देखते रहना उसको. मेरे सर में दर्द हो जाएगा. अपने माइंड में कहो. 21 दफ़ा कहना है आपने. अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ से इसके बाद. हाँ, वो आप कहते ना बच्चों को फुटबॉल पे लेके जाना था. हाँ, मैं नहीं, वो तो हो गया काम. मैं किसी एक मीटिंग है मेरी, बिजनेस मीटिंग है, उस पर जाऊँगा. यार मीटिंगां बढ़िया करना उस्ताद. अच्छा, अब आपने सिर्फ उस स्पॉट को देखना है और मुझे बताना है कि आपको क्या फील हुआ है उसी स्पॉट को देख के. वैसे इस टाइम तो मेरा सर बड़ा भारी हो गया. मैंने इतने ज़्यादा सिग्नल दिए अपने दिमाग को कि मेरे सर में दर्द है. आपने ये टेलीपैथी की है अपने साथ, आपने ये फोकस किया है अपने साथ, आपने ये सेल्फ हिप्नोसिस किया है अपने साथ. ठीक है. ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए दी है, ये मेरा बड़ा पर्टिनेंट है. मुझे जब लोग चैलेंज कर रहे होते ना ज़्यादा क्या, तो मैं कहता हूँ यार तुसी कोई पॉइंट फाड़ लो एंड देन टेल मी व्हाट हैपन्स. वो जो एकदम भारीपन आया है ना, वो जरूरी नहीं कि सर में दर्द ही शुरू हो. हाँ. वो मैं किसी को खड़ा रहा था. तो वो बेचारा ना बाद में जब अगले दिन सारी रात सिर च पीड़ होती रही. मैं कहा तो मैंने पगा ना लिया करना उस्ताद. ठीक है. तो कहने का मकसद ये है कि देखो मैं किसी भी इल्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. मैं इल्म लेने के हक़ में हूँ. आप टेलीपैथी सीखना चाहते, टेलीपैथी इज़ ऑल अबाउट हाइट एंड फोकस. ठीक हो गया. आप फोकस सीखें टू मेक योर सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बींग. तो ये यार, ये आप जो हमने 21 दफ़ा किया वो कट कर देना, वरना वो ड्यूरेशन लंबी हो जाएगा. लेकिन आप लोगों के लिए वो हमने कट किया हुआ है, उसमें ये सारा प्रोसेस 21 दफ़ा का हुआ है 3-3.5 मिनट में. अच्छा. ठीक है. सो अब मैं ये कहता हूँ कि आप इल्म ज़रूर सीखो और वो देखो कि क्या वो इल्म आपको रब के नज़दीक ले जा रहा है या रब से दूर ले जा रहा है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, टेलीपैथी इज़ अ वेरी, बाय द वे, इन कंपैरिजन टू सिल्वा मैसेजिंग, टेलीपैथी इज़ वेरी इन्फीरियर. रिजल्ट्स के लिए आपको महीनों लगते हैं, हफ्ते महीने आराम से लगते हैं. सिल्वा मैसेजिंग में मेरे पास ऐसे भी रिजल्ट्स हैं कि जो आपकी विद इन डेज लोगों को मैसेज पहुंचता है. फ़र्क एक और भी समझना, मैसेज पहुंच जाएगा, अगला माने या ना माने ये उसकी मर्ज़ी है. टेलीपैथी वाले ये क्लेम करते हैं कि हम करवा लेते हैं ये काम. मैं कि ये क्लेम दावा नहीं करता, बिकॉज मेरे रब के इज़न के बगैर कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता. राइट. कुन फयकून सिर्फ मेरे रब का हुक्म है. अच्छा, वैसे सिल्वा में, टेलीपैथी में और इंट्यूशन में क्या फ़र्क है? नहीं, इंट्यूशन जो है ना, सिल्वा इज़ अ फॉर्म ऑफ इंट्यूशन. टेलीपैथी इज़ नॉट इंट्यूशन. नहीं, टेलीपैथी के जरिए भी तो ये लोग कहते हैं ना, मैं फ़र्ज़ करें ये चाह रहा था, मिसाल लीजिए, मैं चाह रहा था कि परसों मैं सोच रहा था लाहौर से मैं वापस आया, तो मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, तो ये मेरे साथ थे, सारा यहाँ बैठी हैं, तो मेरे जहन में ये आया था कि मैं अली भाई को रिक्वेस्ट करूँगा. ठीक है. लेकिन हमारा प्लान चेंज हुआ, टाइम शॉर्ट था और मुझे पता होता है आपकी मसरूफियत का, तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो आप टाइम नहीं देंगे, तो मैंने रिक्वेस्ट पुट नहीं की. और मेरे जहन में कहीं आया कि कभी इस्लामाबाद आएंगे शायद तो कर लेंगे. ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. द मोमेंट आपका टेक्स्ट आया, ठीक है, और हमारी बात हुई, तो मुझे लगा कि यार ये तो अली भाई इस्लामाबाद में है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया. लाहौर के टूर में इट वाज प्लान्ड, लेकिन वक्त की कमी के बाद सामने आप कांटेक्ट नहीं हुआ. अब ये उस लम्हे मुझे लगा कि ऐसे ही, हालांकि आपने कहीं शायद मुझे कहा था कि मैं चक्कर लगाता रहता हूँ इस्लामाबाद भी, अब ये कहीं सिग्नल था या ये आप कह लें कि ये टेलीपैथी हो गई, या मैं तो इसको, मुझे एक फील जो आई, मैं इसको इंट्यूशन का नाम, अगर ये किसी बंदे ने टेलीपैथी की होती या उसने सिल्वा पढ़ा होता तो वो इसको इससे कनेक्ट कर देता. ये एक बात मेरी याद रखना, सिल्वा कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है. ठीक है. टेलीपैथी में आपको मैसेजिंग के लिए स्पेशली बैठ के उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ये सेल्फ डिज़ाइंड है. सिल्वा इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्यूशन. इंट्यूशन आपको वैसे भी आ जाती है. कभी कभी आपके साथ ऐसे भी होता होगा कि इसका, जिस तरह आपने मेरा जिक्र किया, इसका ख्याल आया यार उस बंदे का, उसका कॉल आ जाती है. हाँ जी.
नाउ दिस इज़ देखो, इसके लिए आपको समझने के लिए थोड़ी सी एनर्जीज़ को भी समझना पड़ेगा. जब हम सिल्वा की मैसेजिंग करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे पावरफुल मैसेजिंग का टाइम है वो रात को सोने से पहले हम ये कहते हैं कि जिस वक्त मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी वर्ल्ड में ओवरलैप करे, ठीक है, तो मुझे जगा देना ताकि मैं इस तरीके से उसको मैसेज पहुँचा सकूँ. आँख खुलती है, 5 मिनट की विंडो होती है, आप नहीं उठे उस विंडो में, आपने मैसेज नहीं दिया, वो गुजर गई एनर्जी. आपकी उस शख्स से ज़िंदगी में मुलाकात हुई हो, ये ज़रूरी है? ना हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुई हो या ना हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, इसकी कोई लिमिट है? ऑफ कोर्स इंसान की लिमिट्स हैं यार. हम मतलब यहाँ से बैठ के ट्रम्प को सिग्नल नहीं दिए जा सकते कि आप ये जो कुछ कर रहे होते हैं ये ना किया करें? बिल्कुल दिए जा सकते हैं. हमारे पास इसकी मैं अगर कहूँगा यार, फिर बुरी बात है कि आप लोग आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपके जवाब समझाने के लिए, जब इंडिया पाकिस्तान की झड़पें शुरू हुई थी, मेरा अभी भी यहाँ पर वो ग्रुप बना, मैं आपको दिखा सकता हूँ. सिल्वा स्पेशल एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप है हमारा, ठीक है. जब झड़पें शुरू हुई थी, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कहा, हमने कहा जी हमने बैठ के सब ने अपनी अपनी मैसेजिंग करनी है. अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने मैसेजिंग शुरू की, उसके 48 घंटे के अंदर अंदर जंग रुक गई थी. ठीक है ना, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरी मैसेजिंग से जंग रुकी होगी या उनकी मैसेजिंग से जंग रुकी होगी, लेकिन वो ना एक हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाला गया ना जी, तो एक परिंदा चिड़िया वो अपने पर में ना चोंच में वो पानी का पतला लेकर फेंक रही, तो किसी ने कहा कि तेरे से कतरे से क्या होगा, तो उसने कहा क्या मतलब, मैं अल्लाह कहूँगी मैंने अपना हिस्सा डाला. तो यार हम अगर हिस्सा डाल रहे हैं ना, तो हम भी हिस्सा डालते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि हमने ये हिस्सा ईरान वॉर पे भी डाला है, वो रंग बीच में रुकती है फिर शुरू हो जाती है, रुकती है फिर हम छोड़ देते हैं फिर शुरू हो जाती है. ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उसको परसू नहीं कर रहे. करेक्ट. नाउ अगेन मैं अगर ये कहूँ कि मेरी इस टेलीपैथी से या मेरी इस मैसेजिंग से मैं रब की कायनात के सिस्टम को बदल दूंगा, आई एम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. मेरे ख्याल में टेलीपैथी का मौजू भी एक ऐसा मौजू है कि ये एक पूरे लंबे चौड़े पॉडकास्ट का मुतकाज़ी है, और कम बेश 1 घंटा हो गया हम इस गुफ्तगू में हैं, और हम इसको यहाँ पे आज रोकते हैं इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी, आपके कमेंट सेक्शन से जो सवालात हमें मिलेंगे वो हम माइंड इंजीनियर अली साहब के सामने रखेंगे और एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे. आज के एपिसोड के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे मुझे कहीं कहीं ख़ुद से भी मैं क्यूरियस हुआ और मुझे लगा कि ये चीज़ें मज़ीद वजाहत मांग रही हैं. तो सर ये अब हम तय करते हैं कि लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि सारी गुफ्तगू में से उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया. बिल्कुल ठीक है, और फिर वो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भेजेंगे, वो सवालात लेके हम दोबारा बैठेंगे और फिर उन सवालात के जो जवाब होंगे उससे मज़ीद वजाहत आएगी. अच्छा, मैं क्या छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी, बिकॉज आपकी ऑडियंस माशाल्लाह बड़ी लर्नड ऑडियंस है. ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी मेरी बातों में अगर कुछ हक और सच्चाई है तो वो मेरे रब की तरफ से है, जो गलतियाँ हैं वो मेरी हैं. आप जो लोग कमेंट्स करते हैं ना मेरी वीडियोस पे, आपकी वीडियो, किसी की भी वीडियो पे, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ यार कि आप तो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कमेंटिंग करो. ठीक है, अगर मैं फ्रॉड हूँ, मैं झूठ हूँ, यासिर जो है वो बकवास कर रहा है, यासिर फजूल बात कर रहा है, तो यार आपको पब्लिक में यू डोंट नीड टू वॉश योर लिनन, वी डोंट नीड टू वॉश आवर लिनन. करेक्ट. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक दूसरे के पर्दे रखो. जब अल्लाह हमारे पर्दे, अगर खुदा ना खास्ता यासिर इमेजिन करो, और ये मैं कमेंटर्स के लिए कह रहा हूँ, डियर कमेंटर्स, अगर मेरे रब ने मेरा पर्दा खोल दिया तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा. जब मेरा रब मेरे पर्दे रख रहा है, आप फतवे ना लगाओ. बस सिर्फ ये मैं कहूँ. बेहतर. कोशिश कीजिए कि सीखने की गर्ज से कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, और हमारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उनका महज एक मकसद होता है कि कोई वैल्यू ऐड की जाए, कुछ सीखा जाए, और हम सब स्टूडेंट्स हैं. सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर.